السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آر این مجیب۔ میں ہوں اسٹاف نر مجیب الرحمان فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل چیسٹ ICU۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈپریشن۔ ہم اس ویڈیو میں یہ سارے جو پوائنٹس ہیں یہ کلیئر کریں گے، پر یہ سارے ایک ویڈیو میں نہیں ہوں گے، 2 پارٹس بنیں گے اس ویڈیو کے۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ ڈپریشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈپریشن از اے کانسٹنٹ فیلنگ آف سیڈنس اینڈ لاس آف انٹرسٹ وچ اسٹاپس یو ڈوئنگ یور نارمل ایکٹیویٹیز۔ سمپل سی ڈیفینیشن ہے، ایک مستقل سی انسان افسوس میں رہتا ہے، خفا رہتا ہے، افسردہ رہتا ہے، اور اس کی دلچسپی جو ہے وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتا، لاس آف انٹرسٹ۔ تو یہ ڈپریشن کی ڈیفینیشن ہے۔ سائیکالوجی میں ڈپریشن کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ڈپریشن ان سائیکالوجی a mood or emotional state that is marked by feeling of low self-worth or guilt and a reduced ability to enjoy life۔ سیم اسی طرح کی ڈیفینیشن ہے، پر انسان کی موڈ اور ایموشنل جو چینجز ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں ڈپریشن کے اندر۔ دنیا میں ڈپریشن کس طرح بڑھ رہا ہے، کتنے لوگ ڈپریشن سے جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں؟ تو تقریباً 264 ملین لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ڈپریشن جو ہے وہ لیڈنگ کوز آف ڈسیبلٹی ہے، ورلڈ وائڈ میں جو ہے ڈسیبلٹی کا لیڈنگ کوز وہ ہے ڈپریشن۔ اور جو فیمیل جینڈر ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں ڈپریشن ایز کمپیئر ٹو مین۔ یہ کچھ اور پیرامیٹرز ہیں جو WHO نے جو ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو WHO 4% آف دا ورلڈ پاپولیشن از سفرنگ فرام ڈپریشن۔ 4%، آلموسٹ اباؤٹ 300 ملین۔ اور نمبر 1 ڈپریشن جو ہے وہ فرسٹ لیڈنگ کاز آف ڈسیبلٹی ان یونائٹڈ اسٹیٹ ہے۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، کازز کیا ہیں؟ کچھ مین کازز جو ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں فرسٹ ہے ایج۔ جب اولڈ ایج میں انسان جاتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور وہ اپنے جو ینگ ونز ہیں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ ان سے پیار سے، عزت سے بات کرے۔ جب ہم ان سے وہ نہیں کرتے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ یور لو ون جسٹ نیڈ سمپتھی۔ کسی سے پیار سے بات کرنا ان کے دل پر بہت اچھا ایفیکٹ پیدا کرتا ہے۔ وہ بہت اپنا غم بھلا کر آپ سے ہنسی خوشی بات کریں گے۔ آپ تھوڑا ان کو ٹائم دیجئے، وہ آپ کے مستحق آپ کی راہ دیکھتے ہیں۔ میڈیسن، بہت ساری میڈیسن ہیں جو کہ برین پر ایڈورس ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں اور ڈپریشن جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ کچھ میڈیکیشن اس میں یہاں پہ مینشن ہیں، فار ایگزامپل اسٹیرائڈز ہیں، سیڈیٹیوز ہیں، ایٹسیٹرا۔ کانفلکٹ، واٹ از کانفلکٹ؟ کانفلکٹ کا مطلب ہے کہ ہم کوئی کام کرنا بھی چاہتے ہیں اور نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں پر کسی خاص عوامل کی وجہ سے وہ کام نہیں ہوتا، تو برین میں کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو کانفلکٹ کی وجہ سے بھی ڈپریشن بڑھتا ہے۔ جینڈر اینڈ ڈپریشن، موسٹلی فیمیل جو ہیں زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، چیزوں کو سینسٹیولی ڈیل کرتی ہیں، تو وہ بہت جلدی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ون۔ دا ریشو از 1 in 8 اینڈ 1 in 5۔ ڈس آرڈرز دیٹ لیڈ ٹو ڈپریشن، وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو انسان کو ہو جائیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے؟ ایسی کوئی سیریس بیماریوں میں ہارٹ کے مسئلے ہیں، اور دوسرا جو ہے کڈنی کی بیماریاں ہوں گئی۔ کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہو، ڈائبٹیز ہو، تو وہ ڈائبٹیز تو ہارٹ کا نہیں، وہ پینکریاس کا مسئلہ ہے، لبلبے کا۔ فار ایگزامپل کسی کو گردے کا مسئلہ ہو، گردے فیل کسی کے ہوں، بار بار اس کو ڈائلیسس ہو رہا ہو وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس ٹینشن میں ہی، ڈپریشن سے ہی بہت زیادہ اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، میں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو یہ ڈس آرڈرز بھی جو ہے بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں ڈپریشن ڈیولپ کرنے میں۔ سائن اینڈ سمٹمز کیا ہے؟ کچھ جو مین سائنز ہے وہ ہے انزائٹی، ہوپلیسنس، موڈ سوئنگ، چینج ان باڈی ویٹ، انکنٹرولیبل ایموشنز، فیل لو، انسومنیا کا مطلب ہے نیند کم آنا، اینڈ سوسائڈل ٹینڈنسی، مین انسان جو ہے خودکشی کی طرف ٹرائی کرتا ہے خودکشی کرنے کا۔ ہوپلیسنس، نا امیدی وغیرہ بھی بڑھ جاتی ہے ڈپریشن میں۔ پیتھوفیزیولوجی آف ڈپریشن، یہ نرسنگ پوائنٹس میں پیتھوفیزیولوجی ہے، نرسنگ خاص کر نرسز کے لیے۔ ڈپریشن میں باڈی کا کون سا ایسا پارٹ، برین کا کون سا حصہ جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن بڑھ جاتا ہے یا ڈپریشن ہو جاتا ہے؟ تو یہ ہے
فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے ڈپلیشن آف نیورو ٹرانسمیٹر. جو ہماری باڈی میں نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو برین کے سائنیپسز میں ہیلپ کرتے ہیں ان کی کمی ہو جانا. فار ایگزامپل ڈوپامین ہے, ایسیٹائل کولین ہے, نون ایفینفرین ہے, ان کی کمی ہو جانا سائنیپسز میں یہ بہت رول پلے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن بڑھتا ہے. اور دوسرا ہمارے پاس سیروٹونین, نون ایپینفرین, ڈوپامین. جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے اس میں سیروٹونین جو ہے وہ بہت میجر رول پلے کرتا ہے. یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں سائنیپسز. سائنیپسز کا مطلب ہے کہ ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک انفارمیشن یا جو الیکٹریکل سگنل ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے, آگے وہ جا کے پھر مسل سیل میں ٹرانسفر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ریفلیکس آ رہا ہے, رسپانس آ رہا ہے. اس کو ہم سائنیپس کہتے ہیں. اس میں جو ہے جو ریسیپٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈوپامین ریسیپٹر ہے. نیورو ٹرانسمیٹر وہاں سے آ کے یہاں پہ ریسیپٹر پہ ساتھ انوالو ہو کے جو ہمارے پاس سگنل ہے, انفارمیشن ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. سو ڈیورنگ ڈپریشن یہ جو ہمارے نیورو ٹرانسمیٹر ہے ان کی لیول کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سائنیپسس صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے, تو یہ پیتھو فزیالوجی امپورٹنٹ ہے خاص کر کے لیے نرسز کے لیے. تھینکس فار واچنگ. جو ریمیننگ ٹاپک ہیں ڈائگنوسس, ٹریٹمنٹ, نرسنگ انٹروینشن اینڈ ایجوکیشن ٹو فیملی اینڈ پیشنٹ, وہ ہم ڈپریشن پارٹ 2 میں کور کریں گے انشاءاللہ. سبسکرائب مائی چینل اینڈ تھینکس فار واچنگ.